وعلیکم السلام۔ وطر کی نماز ایک واحد ایسی نماز ہے کہ جس کے متعلق اس قدر روایات ہیں اور ان روایات پر علماء اور محدثین کے اس قدر مختلف آراء اور اقوال ہیں کہ کسی ایک رائے پر متفق ہونا بظاہر ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس متعلق بہت سی روایات مختلف طرح سے ثابت ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اوتر بواحدۃ یا اوتر بواحدۃ، ایک وطر پڑھ لو، اوتر بثلاث یا 3 وطر آپ نے پڑھے ہیں، اوتر بخمسۃ 5 وطر پڑھے آپ نے، اوتر بسبع 7 وطر پڑھے آپ نے، اوتر بتسع 9 وطر پڑھے آپ نے، اوتر بثلاثۃ عشر آپ نے 13 رکعتیں پڑھی۔ یہ تمام روایات موجود ہے اور یہ اس قابل ہے کہ ان سے استدلال کیا جائے، تو یقیناً 1 سے لے کر 13 رکعات تک وطر کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ لیکن ایک بات پر امت کا اتفاق ہے، گویا کہ وہ یہ ہے کہ وطر کی رکعتیں تو 3 ہیں، 3 سے زائد جو رکعتیں ہیں وہ وطر کی نہیں ہے، وہ تہجد کی نماز ہوتی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ساتھ پھر رکعات کو ملا کر اس کو وطر بناتے تھے، تو گویا کہ تعویل تو اس باب میں شروع سے ہے۔ پھر اس میں 2 روایات آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ لا تجعلوا صلاۃ الوتر کالمغربی، او کما قال علیہ السلام کی وطر کو مغرب کی نماز کی طرح نہ بناؤ، اور ایک روایت ہے جس سے حنفیہ استدلال کر دے، جس میں یہ ہے کہ الصلاۃ الوتر کالمغرب۔ روایات کے سند پر کلام یہاں میں نہیں کروں گا، کیونکہ کلام کرنے کے بعد بھی تعویل کرنی پڑ رہی ہے، تو اس میں اب احناف کی رائے یہ ہے کہ 3 رکعتیں ہیں اور 3 رکعتوں کو ویسی پڑھیں گے جیسے کہ نماز کا اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ تیسری رکعت پڑھ لے، تو یہ ایک عام اصول ہے، لہٰذا اسی پر چلیں گے۔ جبکہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وطر کو اگر 3 پڑھنا ہے تو پھر اس کو بیچ میں تشہد نہ پڑھیں، اور یا یہ ہے کہ 2 پر سلام پھیر کر 1 رکعت الگ پڑھ لیں۔ طریقے تینوں درست ہیں، یہ کہیں کہ یہ نہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسا کوئی نہیں کہتا، نماز طریقے تینوں درست ہیں، کیونکہ تعویلات ہیں۔ بعینی وطر کے باب میں جتنی احادیث ہے من وعن، ان پر اسی طرح سے عمل کرنا ممکن نہیں ہے، وہاں آپ نے تعویل کرنی ہے۔ اب یہ جو روایت ہے کہ نماز وطر کو مغرب کی طرح نہ بنائے، اس کے متعلق جمہور تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 کو 2 سلاموں سے نہ پڑھیں، 3 کو یا تو 2 سلاموں سے پڑھ لے یا 1 سلام بیچ میں تشہد نہ ہو۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، مغرب کی طرح نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی رکعت میں 2 رکعتوں کے بعد ہم تیسری رکعت کو خاموش کرتے ہیں، اس میں ہم کوئی تلاوت نہیں کرتے ہیں، کوئی عمل ہمارا ایسا ہے نہیں، لیکن وطر میں ہم باقاعدہ اس میں تلاوت بھی کرتے ہیں، سورت بھی پڑھتے ہیں، پھر اس میں رفع یدین کرتے ہیں، پھر اس میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو گویا کہ مغرب کی طرح نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مغرب کی نماز میں تیسری رکعت خاموش ہوتی ہے، یہاں اس میں خاموش نہ کریں۔ تو یہ تعویلات ہیں اور سب کے سب حق پر ہیں، سب کے سب کی مراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تقلید ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے پر چلنا ہے، لہٰذا جس کو جو تعویل زیادہ بہتر لگتی ہے اس پر عمل کر لے، اور کل مع الخیر، سب خیر پر انشاءاللہ۔